صدر جمہوریہ ہوتا ہے، خلیفہ کیوں نہیں؟ خلافت کو کیوں ختم کیا؟ یہ ایک بات یاد رکھیں. میں ایک تاریخی چیز بتا رہا ہوں. ایک بڑے دانشور ہیں اور آزادی کے وقت میں ان کی باتیں مشہور ہوئی تھی. مولانا محمد علی جوہر نے ہی لکھا ہے کہ خلافت تحریک انہوں نے اٹھائی تھی ہندوستان سے. خلافت تحریک انہوں نے چلائی تھی کہ خلافت ختم ہونے نہ دیا جائے. جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا گھوم رہے تھے جگہ جگہ کہ خلافت نام کی کوئی چیز قائم رہے. بہرحال میں ان مسائل پر نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں. ایک بہت بڑا یہودی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہتے. مسلمانوں کے ہم دشمن مالی طور پر نہیں، ان کے جانی دشمن بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے، لیکن دو چیزیں ہم نے ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی. ہم نے طاقت لگائی. وہ دو چیزیں کیا ہیں میرے عزیزو؟ یہ دو چیزوں کا آج اتفاق ایسا ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، علماء نے بھی ان کا ورد کرنا چھوڑ دیا، ذکر کرنا تک چھوڑ دیا، امت کے سامنے یہ بات رکھنا بھی چھوڑ دیا. دو چیزیں کیا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے ہم نے امت مسلمہ سے ایک خلافت کا لفظ ہٹا دیا، دوسرے جہاد کا لفظ ہٹا دیا. اب اگر جنگ ہوگی بھی تو اس کو بیٹل کہیں گے، وار کہیں گے، جہاد نہیں کہیں گے. جنگیں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں، جنگیں ابھی بھی ہو رہی ہیں، لیکن جہاد نہیں کہا جائے گا. کیوں میرے عزیزو؟ یہ دو لفظ سے آخر ان کو دشمنی کیا تھی؟ یہ دو لفظ ایسے کیا تھے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا؟ اور آج ان دو لفظوں پر اگر کوئی بولے تو اس کے پیچھے یہ پوری طاقت چھوڑ دے، پوری طاقت. مجھے خبر ہے اس بات میں آپ کو بتاؤں. ہمارے سینئر ساتھی تھے مصر میں، حضرت میں اوگانڈا کے رہنے والے، افریقہ کے، اتنا ٹیلنٹ اتنا ذہین کہ جامعہ ازہر میں انہوں نے جو ڈاکٹریٹ کی تھی اس میں سب سے ہائیسٹ مارک. اور انہوں نے کس بات پر؟ یہودیوں کے ایک فرقے پر اور خلافت اور جہاد پر پی ایچ ڈی ہوئی. خلافت اور جہاد تھیسس پورے تیار، پی ایچ ڈی ہوئی، مناقشہ ہوا، صحیح کامیاب ہوئے. چھٹی پر گھر جا رہا ہے اوگانڈا. گھر پہنچنے سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا. بہت ذہین طالب علم. میرے استاد حضرت ویشی صاحب جبلہ فرماتے تھے کہ وہ ایسا طالب علم میں نے پورے ازہر میں دیکھا نہیں تھا، اتنا وہ محبت کرتے. بہرحال یہ تو حادثہ ہو گیا. اساتذہ نے غم کیا کہ بہت محنت سے اس نے تھیسس لکھے تھے، ڈاکٹریٹ کی، پی ایچ ڈی کے، اور بہترین کمال کا مضمون لکھا تھا. امت میں ایک بیداری لانے کی اس کی فکر تھی. انتقال کی خبر سنے تو اساتذہ بھی غم کیے. بعد میں آپ کو بتاؤں، لائبریری میں جا کر کے چیک کیے تو کہیں وہ رسالہ ہے ہی نہیں. نہ اس کے تھیسس موجود ہے، نہ اس کی کاپی موجود ہے، کہیں نہیں، سب جگہ سے غائب ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے عزیزو؟ یہ یہودی لابی ہمارے اندر تک گھسی ہوئی ہے، اندر بڑے بڑے اداروں تک. یہ صرف اور صرف علماء سے وہ بات نہیں کہلوانا چاہتے جس سے امت میں بیداری آ سکتی ہے. خلافت پر کوئی نہ بولے، جہاد پر کوئی نہ بولے. اور میں بولتا ہوں پتہ نہیں میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے. جب تک اللہ نے زندگی دی ہے امت کو یہ امانت سپرد کر کے جائیں تاکہ قبر میں ہمیں افسوس نہ ہو کہ اللہ نے زبان دی تھی اور بول نہیں سکی. ہم تو بول رہے ہیں. میرے عزیزوں، یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خلافت اور جہاد. خلافت کو تو ختم کر دیا گیا پوری دنیا میں، کہیں خلافت قائم نہیں ہونی چاہیے. جہاد اس لفظ کو پروپیگنڈا کر کے یہ دجالی میڈیا نے ایسا بنا رکھا ہے کہ مسلمان بھی ڈرتے ہیں آج بات کرنے سے. مسلمان تو مسلمان ہے، علماء کرام منبر پر بولنے سے ڈر جاتے ہیں. جہاد کے بارے میں بولے، مسجدوں کے متولی اراکین کمیٹی والے مولانا کو ڈانٹ دیتے ہیں، مولانا یہ کون سا ٹاپک چھیڑ دیا آپ نے؟ کہاں جہاد پر بات کر رہے ہیں؟ اگر غیر لوگ سنیں گے، میڈیا والے آئیں گے، آپ کو تو آتنکوادی کہیں گے، دہشت گرد کہیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈر کر کے جیو گے مسلمان؟ جہاد کوئی ایسا ناپاک ورڈ نہیں. اگر جہاد کو ختم کر دیا گیا تو میرے نبی کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آدھی زندگی ختم. تم کیا سیرت میں بتاؤ گے؟ کیا بدر میں حضور نہیں گئے تھے؟ احد میں حضور نہیں گئے تھے؟ خندق، حنین، تبوک،
یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رسول پاک کے جہاد. کہ اگر لفظ جہاد سے تمہیں ڈر لگتا ہے تو پھر میرے نبی کی سیرت بیان کرنا بھی چھوڑ دو. خالی وہی بیان کرو گے کہ مکہ والے پتھر مارتے تھے، صرف وہی بیان کرو گے کہ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، صرف وہی بیان کرو گے کہ کچرا ڈالتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، سلطنت کو قائم کرنے کے لیے، جو اعلاء کلمت الحق کے لیے میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں اترے تھے، امت کو وہ بھی بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امت خالی کربلا کے واقعات سن کر رو رو کر نہ جائے، بلکہ پھر ان کے اندر یہ جذبہ بھی آئے کہ ہم مرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، جس دن اٹھیں گے اللہ کی مدد آئے. میرے عزیز و بات میں یہ کر رہا ہوں، سچ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مشقتیں اٹھائی ہیں، آپ کے صحابہ نے بھی مشقتیں اٹھائی ہیں، وہ اپنی جگہ پر حق ہے. بلال حبشی نے مشقتیں اٹھائی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد الاساتذہ. ارے بیٹھے رہیے، ارے بیٹھے رہیے نیچے سے کھا لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد دولہ حضرت علامہ مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. مفتی بدر عالم صاحب قبلہ پرنسپل اشرفیہ. نعرہ تکبیر. ارے ان کا اپن درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منبر نور پر اب اساتذہ کی جلوہ گری ہے. زندگی میں شاید امتحان دینے کی گھڑی کبھی ختم نہیں ہوگی. اشرفیہ میں بھی انہی کے سامنے امتحان کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، اور فارغ ہو کر ختم ہو کر میدان میں آئے تب بھی امتحان کے لیے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. آج بھی امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرما ہے. اچھا، ان کی ایک سخاوت بھی ہے کہ فیل بھی کبھی نہیں کرتے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. بات یہ ہے میرے عزیزوں، امت کو جن معاملات کی ضرورت ہے میں آج آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں. پوری تقریر میری ختم ہو جائے، میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ نعرے لگائیں، زور زور سے سبحان اللہ پڑھیں. ایک بار بعد میں ختم ہونے کے بعد سارے سبحان اللہ پڑھ لیں، سارے لوگ ایک بار بعد میں نعرہ لگائیں، لیکن توجہ سے میری گفتگو کو سن لیں. میں آپ کے سامنے ایک درد رکھنا چاہتا ہوں. آج علماء ذوی الاحترام میرے بڑے یہاں پر موجود ہیں کہ ہم جن روایات کی طرف آج محصور ہو چکے ہیں، ہمیں اٹھ کر کے دیکھنے کا بھی خیال نہیں ہے، یا تو دیدہ و دانستہ ہمارے چہروں کو پھیر دیا گیا ہے. ایک چیز آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنوں کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے. مسلمان محلوں میں ہی ہماری تبلیغ ہے. اس کو تبلیغ نہیں کہتے میرے عزیزوں، اس کو اصلاح کہتے ہیں. تبلیغ تو اصل ہے دین پہنچانا غیروں تک. ہاں، اب وہی مبلغ ہیں جو نماز اور نماز، صلاۃ، زکوٰۃ وغیرہ کی باتیں اور اصلاح اعمال کریں. وہ مبلغ نہیں، مصلح ہے. مبلغ تو وہ ہوتا کہ جو کفر کی دھرتی پر بھی کلمہ طیبہ پڑھوائے، ان تک اسلام کو پہنچائے. میرے عزیزوں، دو چیزوں کا ذکر میں کر رہا تھا کہ پوری یہودی لابی اور پورا یورپ اسی بات سے پریشان ہے کہ دوبارہ امت مسلمہ میں یہ دو لفظ آنے نہ پائیں، ایک خلافت کا لفظ، دوسرے جہاد کا لفظ. یہ دو لفظ آنے نہ پائیں، اس کے لیے انہوں نے پوری طاقت جھونک دی ہے. جانتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان دو لفظوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور جو ذکر کرتے ہیں ابھی میں نے بتایا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ حوادثات اور کچھ نہ کچھ معاملات ہو کر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس لیے
میرے عزیزوں اویئرنیس، بیداری ضروری ہے. آپ کبھی خوف نہ کرنا. یہ دجالی میڈیا چاہے جو بیان کرے، آج وہ لفظ جہاد کو لے کر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آتنک کا نام جہاد ہے، دہشت کا نام جہاد ہے. سن کر کے کیا تم اس کو حقیقت سمجھنے لگ جاؤ گے؟ کل کو یہ نماز کو بھی دہشت کہیں گے. جانتے ہیں آپ، یہ کسی چیز کو کچھ بھی بنا کر پیش کریں تو پھر آپ نماز سے ڈرنے لگے، اذانوں سے آپ کو ڈر لگنے لگ جائے. دھیرے دھیرے تمہارے تمام شاعر اسلام کو اسی طرح اگر دجالی میڈیا کے معیار پر ناپنے کی کوشش کی جائے گی تو اسلام سے ہاتھ دھونا پڑ جائے. اسی لیے آج ہی دنیا کو یہ بتاؤ، تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ میں دہشت گرد ہوں یا امن پسند ہوں. تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ امن کے خواہاں ہم سے زیادہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ جس رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تلوار کی نوک کو سامنے رکھنے کے لیے منع کیا کہ ننگی تلوار جو لٹکائی جاتی تھی، بغل میں حمائل ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرماتے تلوار کی نوک کو پیچھے کی طرف کیا جائے، اس لیے کہ تلوار جب ننگی ہو، میان میں نہ ہو، اس کی نوک کسی ایسے شخص کے ساتھ جس سے لڑنا جائز نہیں، اس کے سامنے تلوار کرنا بھی جائز نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ امن پسند کون ہے دنیا میں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کی جو تعلیمات دی ہیں، مجاہدین کو جو درس دیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ جب تم کسی دوسرے ملک میں اترو، جس دن میدان میں اترو، اس وقت تک تلوار نہ اٹھاؤ جب تک تمہارے خلاف نہ اٹھایا جائے. یہ جہاد کے اصول ہے. اور اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مقابلہ کیا ان سے مقابلہ کرو، ان کی عورتوں سے نہیں، ان کے بچوں سے نہیں، ان کے بوڑھوں سے نہیں. جس ملک میں جاؤ گے وہاں کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑو گے. حتیٰ کہ میرے آقا کے فرامین میں سے یہ بھی ہے کہ جس میدان میں اترو گے وہاں کے درخت کے پتے بھی نہ توڑو. اس سے زیادہ امن کی بات آج سپر پاور بننے کی بات جن کی جاتی ہے، ان کی جنگوں کا بھی حال دیکھ لیں آپ. یہ جس ملک میں اترے ہیں پورا اجاڑ کر رکھ دیا ہے. عراق کی سرزمین پر ہم جاتے ہیں، ارے وہاں سبزی نہیں اگتی، برسوں ہو گئے اس زمین پر سبزی نہیں اگ پاتی. ایسے ایسے بم ڈالے گئے، اتنے بم برسائے گئے ہیں کہ پورے کے پورے مکانات تباہ. جو ایک زمانے میں عجوبہ ہوا کرتے تھے آج تو وہ قبرستان ہے. عراق کی سرزمین کو میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے. چند سال پہلے وہ گراؤنڈ تھا کھیل کا، اور چند سالوں بعد جا کر دیکھے تو میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے. نئے نئے قبرستان بنتے ہیں، اتنی لاشیں ہیں. بغداد والے کہتے ہیں کبھی کبھار ایسے حالات آتے تھے کہ جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ نہیں ملتے تھے، 3 لوگ ہوتے تھے، 2 لوگ ہوتے تھے ایک جنازہ لے کر جانے کے لیے. یہ سب کس نے کیا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آج امن کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں. یہ امریکہ، یورپ ہو، UK ہو،